بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وش کنیا قسط نمبر 7۔ میں کسی مصور کو تلاش کرتا ہوں، میری آنکھوں سے وہ تصویر تم اپنی آنکھوں میں منتقل کر لو اور پھر وہ تصویر اس مصور کے من میں اتار دو، وہ رادھیکا کی تصویر بنا دے گا۔ آپ کی بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی بابا بجرنگی۔ اوہ، تم مصور کے بارے میں نہیں جانتی؟ نہیں، سترانی نے معصومیت سے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ مصور وہ ہوتا ہے جو کسی منشیے کی تصویر کاغذ پر اتار لیتا ہے، پھر ہم اس کاغذ سے اور بھی بہت سی تصویریں بنوا سکتے ہیں، کیا سمجھی؟ اس طرح میرے پاس رادھیکا کی کچھ تصویریں ہو جائیں گی اور میں اس کے لیے دوسرے ذرائع بھی اختیار کروں گا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مجھے حیرت ہوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی مورت من کے ذریعے کاغذ پر بن جائے۔ مورتیں تو من سے ہی بنتی ہیں اور میری بہن میرے من میں اسی طرح جیتی ہے جس طرح پہلے دن میں نے اس کا مکھ دیکھا تھا۔ بجرنگی حسرت بھرے لہجے میں بولا۔ پھر ٹھیک ہے بابا، آپ یہ کام کر لیں۔ میں نے تم سے یہی کہا ہے سترانی، ابھی تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ دنیا کے سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ تمہارے پیچھے لگ جائیں۔ یہ سب اچھے لوگ نہیں ہوتے سترانی، اور اب تو تم ان لوگوں کی بھاوناؤں کو سمجھتی ہو۔ ان میں سے جو کوئی بھی تمہاری طرف بڑھے گا برے ارادے سے بڑھے گا۔ بہت کم ایسے ہوں گے جن کے من میں اچھائی ہوگی، لیکن سترانی، کسی کے من میں اگر برائی بھی ہو تو تم سے کیا حاصل کر لے گا؟ تمہاری قربت سے تو اسے موت ہی ملے گی۔ بجرنگی کی ایک بات سن کر سترانی کے دل کو ایک دھکا سا لگا۔ ایک بار پھر اس کی فطرت میں انسانی احساسات ابھر آئے تھے۔ وہ جوان ہو چکی تھی اور بہت سی آرزوئیں اس کے من میں جاگنے لگی تھی۔ جگر آج کے لیے کچھ لمحے اس کا دل دھڑکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان جذبات اور احساسات کو پوری طرح سے اس کے وجود میں غائب کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن بجرنگی کے ان الفاظوں سے ذرا سا دکھی کر دیا تھا۔ سترانی نے سنسار کے بارے میں بہت کچھ جان لیا تھا، لیکن کچھ باتیں ایسی تھیں جن سے ابھی اس کا دور دور تک واسطہ نہیں پڑا تھا۔ بجرنگی اسے مختلف ہدایات دینے کے بعد ایک بار پھر باہر نکل آیا۔ اس نے اپنے سوجھ بوجھ کے مطابق اس طرح کے اسٹوڈیو تلاش کیے جن کے بارے میں اسے معلوم ہوا تھا وہاں فن مصوری سے متعلق کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ ایک مشکل کام تھا۔ بڑی چھان بین کے بعد اس نے 2-3 افراد سے رابطہ قائم کیا۔ یہ بے شک مصور تھے، لیکن بجرنگی نے جو کہانی انہیں سنائی وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ آنکھوں سے دماغ میں کس کی تصویر اتاری جائے گی اور پھر وہ اسے تصویر بنانی ہو؟ بابا جی، یہ تو آپ مذاق کر رہے ہیں یا پھر آپ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ 2-3 جگہ سے بجرنگی کو ایک ہی جواب ملا تھا، لیکن حسن شاہ جو ایک نوجوان مصور تھا اور فن مصور میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، وہ بجرنگی کی کہانی سن کر چونکا تھا۔ آپ کا مطلب ہے میرے ذہن میں کوئی تصویر اتاری جائے اور پھر اس تصویر کو اپنے ذہن میں بسا کر میں اسے کاغذ پر منتقل کروں؟ میں یہی چاہتا ہوں نوجوان، مگر وہ تصویر میرے ذہن میں کیسی پہنچائی جائے گی؟ کیا اس کا کوئی مشینی ذریعہ ہوگا یا کوئی روحانی ذریعہ؟ حسن شاہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ تم حیران رہ جاؤ گے، جو کچھ تمہارے دماغ میں اتارا جائے گا اس سے تمہیں ذرا برابر کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میں آپ سے عرض کروں میرے بزرگ، میں نے زندگی بھر ایسے ہی انوکھے تجربات کیے ہیں، مجھے ان سے بہت دلچسپی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے کسی جال میں پھانسنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ بہت سے واقعات اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ بات کسی اور طریقے سے کہی جائے اور اس کا پس منظر کچھ اور ہو۔ تم نوجوان ہو اور میں کمزور سا شخص ہوں، اگر تم اس بات کو اطمینان بخش محسوس کرو تو میرے لیے کام کرنا، ورنہ ظاہر ہے میں تمہیں اس کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ حسن شاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ہنس کر بولا، چلو ٹھیک ہے بابا جی، کر لو جو تمہیں کرنا ہے میرے ساتھ۔ بتاؤ کب چلنا ہے اور کہاں چلنا ہے؟ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تصویر کو میرے ذہن تک پہنچانے والی شخصیت کو تم میرے اسٹوڈیو لے آؤ، مگر تنہائی شرط ہوگی۔ ہاں، تم میرا یہ اسٹوڈیو دیکھ رہے ہو، اس میں پیچھے ایک بڑا کمرہ ہے جہاں میں تصویر سازی کرتا ہوں، آؤ تمہیں دکھاؤں۔ جو کمرہ حسن شاہ نے اسے دکھایا وہ بہت ہی پرسکون اور کشادہ تھا۔ وہاں اس طرح کے انتظامات ہیں کہ سترانی اپنا کام کر سکے۔ ٹھیک ہے، اس طرح تمہاری یہ الجھن بھی دور ہو جائے گی کہ کہیں میں تمہیں کسی خطرناک جگہ تو نہیں لے جا رہا۔ میں مطمئن ہوں۔ کب لاؤ گے تم ان بابا جی کو جو تصویر میرے دماغ میں اتاریں گے؟ حسن شاہ نے سوال کیا۔ کل شام کو 5 بجے کے قریب۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا۔ بجرنگی وہاں سے واپس آ گیا۔ یہ ایک دلچسپ مرحلہ تھا اور وہ اس میں پوری دلچسپی لے رہا تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ سترانی تصویر اس کی آنکھوں سے کیسے حاصل کرتی ہے۔ سترانی بالکل مطمئن اور خوش تھی۔ یہ بھی اس کی شخصیت کا ایک حصہ تھا کہ الجھن کوئی بھی ہو، کتنی بڑی کیوں نہ ہو، وہ اپنے طور پر مطمئن اور پرسکون نظر آتی تھی۔ بجرنگی نے کہا، سترانی، میں نے مصور تلاش کر لیا ہے جس کے ذہن میں تم میرے ذہن سے حاصل کی ہوئی رادھیکا کی تصویر اتارو گی۔
ٹھیک ہے، اب آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ تصویر مجھے کب دے رہے ہیں؟ جب تم پسند کرو۔ ایک وقت متعین کر لیا گیا اور بجرنگی خود ایک دلچسپ تجربے کے لیے تیار ہو گیا۔ سترانی اس کی گوشت پر پروان چڑھی تھی، لیکن کبھی کبھی بھگوان ایسے نیارے کھیل دکھاتا ہے کہ انسان کچھ سوچ بھی نہ سکے۔ سترانی کہاں سے چلی تھی اور کہاں پہنچی تھی، اور اب نئے واقعات اور مناظر پیش آ رہے تھے۔ مقررہ وقت پر ہوٹل کے کمرے کو اندر سے بند کر لیا گیا۔ بجرنگی سترانی کے ساتھ بیٹھ گیا اور سترانی اپنے کام کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے کہا، بابا بجرنگی، تم اپنے من میں اپنی رادھیکا کو لے آؤ، اس کی مورت کو من میں بساؤ، اس سے متعلق واقعات یاد کرو، اس طرح کہ تمہارے من میں اداسی آ جائے اور بس میری آنکھوں میں دیکھتے رہو۔ بجرنگی نے گردن ہلائی، پھر وہ اپنی بہن کے بارے میں سوچنے لگا۔ رادھیکا کی ایک ایک بات اسے یاد آ رہی تھی۔ رادھیکا اپنے پتا اور اس کی خوب خدمت کرتی تھی، ان کی ہر چیز صاف ستھری کر کے رکھتی تھی، ان کے لیے کھانا پکاتی تھی، اور پھر جب وہ کھانا بڑے پریم سے ان کے سامنے سجاتی تو دونوں ہی پیار سے اسے کہتے کہ رادھیکا آؤ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، تو وہ کہتی نہ بابا نہ، تم کھانا کھاؤ، میں تمہیں چیزیں لا کر دوں گی، مجھے اس میں جو مزہ آتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں۔ باپ بیٹے ہنس کر کھانا شروع کر دیتے۔ پھر بجرنگی کو وہ منظر یاد آیا جب اس کے باپ نے آتما ہتیا کر لی تھی، اور رادھیکا ویران نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھتی رہ گئی۔ اس وقت وہ کتنی عجیب لگ رہی تھی۔ بجرنگی کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں، آنسو ٹپکنے لگے۔ اس کے ذہن میں رادھیکا کی بے شمار یادیں آ گئیں۔ کچھ دیر کے لیے وہ بھول گیا تھا کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے۔ سترانی کی نظریں اس کی آنکھوں پر تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا پراسرار سا طلسم نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ اچانک ہی بجرنگی کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی فلم چلتے چلتے رک گئی ہو۔ پہلے اسے چونک کر چاروں طرف دیکھا، پھر سترانی کے چہرے کو دیکھنے لگا جو مسکرا رہی تھی۔ بجرنگی نے اپنی آنکھیں خشک کی اور بولا، کیا تمہارا کام ہو گیا سترانی؟ ہاں، بڑی سندر تھی رادھیکا، سچ مچ، اسے تو جیون بھر یاد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن تم چنتا مت کرو بابا، وہ تمہیں مل جائے گی۔ تو نے اس کی تصویر اپنی آنکھوں میں اتار لی؟ ہاں بابا۔ کیا اب تم اس کی تصویر مصور کو دے سکتی ہو، اس کے من میں اتار سکتی ہو؟ آرام سے، سترانی نے جواب دیا۔ بجرنگی گہری سانس لے کر گردن ہلانے لگا۔ اس سنسار میں کوئی بھی منشیہ اپنے آپ کو مکمل نہیں کہہ سکتا۔ تیرا یہ فن اگر منظر عام پر آ جائے تو پتہ نہیں کیا ہو۔ ٹھیک ہے، کل سترانی ہم لوگ چلیں گے اس مصور کے ہاں، اور پھر تو وہ تصویر اس کے من میں اتار دینا، ٹھیک ہے؟ دوسرے دن 5 بجے کے قریب بجرنگی اور سترانی تیار ہو کر چل پڑے۔ سترانی نے ایک عمدہ سا لباس پہنا تھا، لیکن اس کے لباس کے اوپر اس نے اپنا وہی خاص لباس پہن لیا تھا جو برقع نما تھا اور جو اس کے چہرے کو ڈھک لیا کرتا تھا۔ بجرنگی سترانی کے حسن سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ اسے کھلے عام نہیں لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ ابھی وہ اسے دنیا کے سامنے اس طرح نہیں پیش کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی اسے اس کی کوئی ضرورت پیش آئی تھی۔ سترانی اس سے پورا تعاون کر رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ حسن شاہ بھی بے چینی سے ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بجرنگی کو دور ہی سے دیکھ لیا اور اس کے ساتھ کسی برقع پوش کو بھی۔ وہ اسٹوڈیو میں تمام تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ جب یہ دونوں اندر داخل ہوئے تو اس نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا اور بولا، آپ نے اپنا نام بجرنگی بتایا تھا نا؟ ہاں بابا بجرنگی، میں نے تمام لوگوں سے کہہ دیا مجھے اس وقت تک مخاطب نہ کیا جائے جب تک میں خود کسی کو مخاطب نہ کروں۔ میں نے سارا انتظام کر لیا ہے۔ یہ کون ہے؟ آؤ اندر چلو، بجرنگی نے کہا اور سترانی کے ساتھ اندر داخل ہو گیا اور بولا، یہ میری بیٹی ہے اور یہی وہ تصویر تمہاری آنکھوں میں منتقل کرے گی۔ چلو سترانی، یہ پردہ اتار دو۔ سترانی نے خاموشی سے بجرنگی کے کہنے پر عمل کیا۔ حسن شاہ کی پرشوق نگاہیں اس شخصیت کا جائزہ لینے کے لیے تیار تھیں جو ایک انوکھا کام کرنے والی تھی، لیکن جب اس نے اس کا چہرہ دیکھا تو ایک لمحے کے لیے حیران سا ہو گیا۔ وہ خود اتنی پرکشش اور پراسرار تھی کہ اسے دیکھ کر کچھ اور دیکھنے کو جی ہی نہ چاہے۔ بجرنگی نے ایک لمحے کے اندر محسوس کر لیا کہ نوجوان مصور کی آنکھوں میں سترانی کے لیے انتہائی پسندیدگی کے جذبات تھے۔ کچھ لمحے تک تو وہ خاموش رہا، پھر حسن شاہ کو مخاطب کر کے بولا، ہمیں بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گے مصور؟ حسن شاہ چونک پڑا، پھر اس نے کہا، معافی چاہتا ہوں، آئیے بیٹھیے۔ بجرنگی اور سترانی صوفے پر بیٹھ گئے۔ حسن شاہ بار بار کھو جاتا تھا۔ بجرنگی اس کی کیفیت کو اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ اس سے اسے مستقبل کے لیے بہت سے اشارے مل رہے تھے۔ آخرکار اس نے حسن شاہ کو مخاطب کیا، اپنا کام شروع نہیں کرو گے مصور؟ اور حسن شاہ جیسے کسی خواب سے چونک پڑا، ہاں
یہ کہہ کر وہ تھکے تھکے انداز میں سامنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک حسن شاہ کی یہی کیفیت رہی، پھر اس نے خود کو سنبھال کر کہا، میرے ذہن میں سچی بات ہے کسی روحانی بزرگ کا تصور تھا، یا پھر ٹیلی پیٹی یا ہپنوٹزم جیسے کسی عمل کے عامل کا خیال، لیکن آپ نے جن خاتون کو میرے سامنے پیش کیا، اگر یہ ایسا عمل کرتی ہیں تو مجھے یقین ہے یہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتی ہیں، کیونکہ انہیں دیکھ کر ہی انسان اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھتا ہے۔ پھر حسن شاہ براہ راست سترانی سے مخاطب ہوا، جی محترمہ بتائیے کہ آپ اپنے ذہن میں محفوظ کوئی تصویر میرے ذہن میں کیسے اتار سکتی ہیں؟ سترانی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مصور کو یوں لگا جیسے اچانک ہی اس کے دماغ پر ٹھیک سے کوئی چیز لگی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک کوندا سا لبکا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے، کچھ لمحے وہ اس کیفیت میں رہا، پھر اس کے بعد اس نے حیرانی سے آنکھیں کھول کر کہا، یہ سب کیا تھا بجرنگی بابا؟ کیا آپ مجھے ان محترمہ کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ میں نے کہا نا، میری بیٹی ہے اور اسی آنکھوں کے راستے ذہن تک پہنچنے کا فن آتا ہے۔ اس نے اپنے من سے وہ تصویر تمہارے من میں منتقل کرنی ہے، جیسا کہ میں نے تم سے کہا۔ انہیں تو آنکھوں کے راستے صرف دماغ ہی میں نہیں بلکہ دل میں اترنے کا فن بھی آتا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، ضرورت سے زیادہ بول رہا ہوں۔ آپ یقین کیجئے، میں نے جیسا کہ آپ سے عرض کیا تھا، میری زندگی دلچسپ تجربات میں گزری ہے، لیکن یہ تجربہ میری زندگی کا سب سے حیران کن تجربہ ہوگا۔ محترمہ معاف کیجیے گا، آپ کی سندرتا اور آپ کا یہ فن سمجھنے میں نہ آنے والا ہے۔ بجرنگی بابا، میں تو آپ کو کچھ اور پیشکش بھی کروں گا۔ ایسا انمول خزانہ آپ یوں ہی لیے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں جو تصویر آپ مجھ سے بنوانا چاہتے ہیں وہ کس کی ہے اور کیسی ہے، لیکن یہ آپ کی صاحبزادی، کیا آپ مجھے ان کا نام بتانا پسند کریں گے؟ سترانی، خدا کی پناہ، نام بھی انوکھا اور پراسرار ہے۔ میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا بابا بجرنگی، آپ کا یہ کام میں بڑے خلوص سے کروں گا، لیکن مجھے بھی آپ سے کچھ کام ہوں گے، ایسے کام جو آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں تمہاری ضرور مدد کروں گا نوجوان فنکار، اب تم اپنا کام شروع کرو۔ ہاں، میں تیار ہوں۔ میں اپنی زندگی کے سب سے انوکھے تجربے کے لیے تیار ہوں۔ کیا کروں مجھے بتائیے۔ اور آپ سترانی جی، آپ تو بولتی ہی نہیں۔ سترانی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی پراعتماد مسکراہٹ تھی۔ یہ بات درست تھی کہ ایک بار جگر راج کو دیکھ کر، اس کی باتیں سن کر اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے ایک تاثر سا ابھرا تھا، لیکن اب وہ اس طرح کے ہر تاثر سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ مصور اور فوٹوگرافی کی باتوں نے اسے بالکل متاثر نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد حیرت ناک تجربے کا آغاز ہو گیا۔ اچانک ہی یوں محسوس ہوا جیسے سترانی کی ساری معصومیت رخصت ہو گئی ہو۔ اس کے چہرے پر سختی نظر آنے لگی۔ اس نے حسن شاہ کی طرف دیکھا اور حسن شاہ کے دماغ کو پھر ایک جھٹکا لگا۔ پہلے بھی ایسا ہوا تھا، لیکن اس وقت سترانی نے حسن شاہ کے چہرے سے نگاہیں ہٹا لی تھیں۔ حسن شاہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے تھے، لیکن اس بار حسن شاہ ایسا نہ کر سکا۔ سترانی اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی اور حسن شاہ کے بدن کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ بے بس ہو گیا تھا۔ سترانی نے بہت مختصر وقت میں اپنا عمل کر لیا، پھر اس نے حسن شاہ کو اس عمل سے آزاد کر دیا۔ حسن شاہ کئی منٹ تک سدھ بدھ کھوئے رہا، پھر وہ زور زور سے گردن جھٹکنے لگا اور پھر اس کی نگاہ سترانی پر پڑی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر وہ حیرت زدہ سے انداز میں مسکرانے لگا۔ بجرنگی کی طرف رخ کر بولا، میں نے آپ سے کہا تھا نا بابا بجرنگی کہ میری مختصر سی زندگی میں بہت سے انوکھے واقعات کا دخل ہے، لیکن یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہوا ہے، میں اسے اپنی زندگی کی آخری سانس تک نہیں بھلا سکوں گا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ میں نے ہپنوٹزم کے بارے میں سنا ہے، ٹیلی پیٹی کے بارے میں بھی پڑھا ہے، لیکن یہ عمل ان سب سے مختلف ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ مصور، کیا کوئی تصویر تمہارے من میں ابھری ہے؟ حسن شاہ نے آنکھیں بند کر لی، تھوڑی دیر تک سوچوں میں گم رہا، پھر بولا، ہاں، ایک تصویر میرے من میں اتری ہے۔ روشن اور کشادہ پیشانی، کالے گھنگریالے بال، ستواں ناک، اوپر کے ہونٹوں پر ایک ننھا سا گہرا تل، لمبی گردن، شرمیلی آنکھیں، بڑی سندر لڑکی کی تصویر اتری ہے میرے دماغ میں۔ کیا تم اس تصویر کو کاغذ پر منتقل کر سکتے ہو؟ بڑی آسانی سے۔ ہمارا تو کام ہی یہی ہے۔ ہماری ماڈلز ہمارے سامنے آتی ہیں، کیمرے سے تو ہم ان کے فوٹوگرافز بناتے ہی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم انہیں سامنے بٹھا کر یا پھر ان کی کسی تصویر سے ان کے نقوش کاغذ پر منتقل کرتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ آنکھوں کے راستے دماغ اور دماغ کی ہدایت کے مطابق قلم یا برش کے ذریعے کینوس یا کاغذ پر تصویر میرے دماغ میں ہے، میں اسے بآسانی کاغذ پر منتقل کر سکتا ہوں، لیکن یہ میری زندگی کا حیرت انگیز واقعہ ہوگا
مجھے کب تک یہ تصویر دے دو گے؟ بجرنگی کے لہجے میں ایک حسرت تھی۔ 2-3 دن لگ جائیں گے، میں آپ کو یہ تصویر پیش کر دوں گا، لیکن آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں کہو حسن شاہ، بجرنگی بولا۔ آپ مجھے اجازت دیں میں آپ اور سترانی جی سے ملتا رہوں، میرے دل میں ان کے لیے کوئی برا جذبہ نہیں ہے۔ مزید یہ کہ بابا بجرنگی آپ ظاہر ہے ان کے بزرگ ہیں، ان کے بڑے ہیں، مجھ سے 1000 درجے زیادہ مناسب اور بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ انہیں چھپا کر رکھیں تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ آپ کا قیام کہاں ہے؟ آپ نے اس بارے میں مجھے کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ میں کسی بھی وقت آپ کے پاس آنا چاہوں تو کہاں آ سکتا ہوں؟ میرا قیام ہوٹل میں ہے۔ آپ کہیں باہر سے آئے ہیں؟ ہاں، خیر اس سے زیادہ تفصیل پوچھنا مناسب نہیں کیونکہ آپ لوگ مجھے بہت پرسرار لگے ہیں، لیکن ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں میں۔ کیا؟ بجرنگی نے سوال کیا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے قیام کا بہترین بندوبست کر سکتا ہوں۔ حسن شاہ مجھے وقت دو تاکہ میں کوئی مناسب فیصلہ کر سکوں۔ تم بہت اچھے انسان ہو، میں اب تمہیں ایک اچھے دوست کا درجہ بھی دیتا ہوں۔ اگر مجھے ایسی کسی شے کی ضرورت ہوئی تو میں تم سے ضرور فرمائش کروں گا کہ میرے لیے کوئی اچھا بندوبست کرو۔ بابا بجرنگی، میں وہ کچھ کروں گا آپ کے لیے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، اب ہمیں اجازت دو، بجرنگی نے کہا، اور اس کے بعد حسن شاہ سے رخصت ہو کر چل پڑا۔ سترانی کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ ہوٹل آنے کے بعد بجرنگی نے اس سے پوچھا، تمہیں کوئی الجھن تو نہیں ہے؟ نہیں بابا، اس کی وجہ یہ کہ میں الجھنوں کے بارے میں جانتی ہی نہیں، ابھی تو میں آپ کے سنسار سے واقفیت حاصل کر رہی ہوں۔ یہ الجھنیں تو اس سمے پیدا ہوتی ہیں جب منشیہ ساری باتیں جانے۔ ہم لوگ جب اس کھنڈر میں تھے تو کسی مشکل کا شکار نہیں تھے، وہاں سے نکلے ہیں تو بہت سی الجھنیں ہمارے ساتھ ساتھ آئی ہیں۔ ہاں ایسا تو ہے، لیکن یہ سنسار کی اچھائی ہے بابا کہ یہاں نئی نئی الجھنوں میں الجھ کر منشیہ آسانی سے جیتا ہے۔ اگر کوئی الجھن ہی نہ ہو تو پھر جینے میں مزہ نہیں رہتا۔ یہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر حسن شاہ اپنی زندگی کی سب سے حیرتناک کیفیت کا شکار تھا۔ اسے سترانی یاد آئی تھی جس کی آنکھوں میں جادو تھا، لیکن یہ جادو تو اس کے پورے نقوش میں تھا۔ وہ صرف ٹیلی پیٹ تھی یا ہپنوٹائزم یا کسی اور قوت کے مالک ہی نہیں تھی، بلکہ ایک حسین ساحرہ بھی تھی۔ حسن شاہ کے بہت سے ایسے کانٹریکٹ تھے جو اس وقت کیش ہو سکتے تھے۔ بہرحال وہ ایک ذہین اور دنیا دار آدمی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ٹیلی فون پر کسی کا نمبر ڈائل کیا اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ ہاں میڈم کیرولین سے بات کرائیے، اس نے دوسری طرف سے کوئی آواز سن کر کہا۔ انہیں بتا دیجیے کہ میں حسن شاہ بول رہا ہوں۔ کچھ لمحوں کے بعد ایک پارٹدار آواز سنائی دی۔ ہاں حسن شاہ بولو، خیریت؟ میڈم ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کب آ جاؤں؟ حسن شاہ ہر بار یہ سوال کرتے ہو کہ کب آ جاؤں؟ کون سا ایسا وقت ہے جو تم سے ملاقات کے آڑے آتا ہے؟ تو پھر ڈنر آپ کے ساتھ کروں گا۔ یہ سب سے اچھا ہے، 10 بجے ایمسن پہنچ جاؤ، میری سیٹ کے بارے میں تمہیں معلوم ہے۔ اوکے میڈم، اوکے، حسن شاہ نے کہا۔ اس کے بعد وہ کافی دیر تک آنکھیں بند کیے ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا سوچوں میں ڈوبا رہا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ کوئی ملاقاتی بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں اس تصویر پر غور کیا جو حیرت انگیز طور پر اس کے دماغ میں آ بسی تھی۔ بڑے واضح نقوش اور ایک مکمل وجود تھا جو اس کی نگاہوں میں آ چکا تھا۔ حسن شاہ دیر تک سوچتا رہا۔ اس کے بعد اس کا دل چاہا کہ ان نقوش کو اسکیچ کرے جو اس کے دماغ میں بسے تھے۔ وہ تیاریاں کر کے ایک جگہ آ بیٹھا۔ وہ اس تصویر کا رف اسکیچ بنانا چاہتا تھا۔ اس کے ماہرانہ ہاتھ پینسل کے ساتھ کاغذ پر چل پڑے اور اس کے بعد اس سے وقت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ کاغذ پر ایک چہرہ ابھرتا چلا آ رہا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تب وہ چونکا اب اس چہرے کی آؤٹ لائن اس کے سامنے آ چکی تھی۔ اس نے اپنے دماغ میں بسی تصویر سے ان لائنوں کا موازنہ کیا تو اسے یوں لگا جیسے اس نے ایک کامیاب عمل کیا ہو اور وہ ایک تصویر مکمل ہو گئی ہو۔ دیر تک وہ اس تصویر کو دیکھتا رہا، پھر اس کی نگاہ گھڑی کی طرف اٹھ گئی۔ 9:30 ہوئے تھے۔ وہ بری طرح چونک پڑا۔ اسے ہوٹل ایمسن پہنچنا تھا جو میڈم کیرولین کا مخصوص ہوٹل تھا۔ وہ وہاں ہمیشہ اس کی سیٹ ریزرو رہتی تھی۔ میڈم کیرولین کوئی معمولی عورت نہیں تھی، ایک بہت بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی مالک تھی۔ اس کے علاوہ اس کا ایک بہت شاندار بیوٹی پارلر بھی تھا۔ فیشن شو کراتی رہتی تھی۔ ان تمام باتوں کے باوجود فن کی قدردان تھی اور حسن شاہ کے فن کو وہ دل سے مانتی تھی۔ کتنی ہی بار اس نے پیشکش کی تھی کہ حسن شاہ اگر پسند کرے تو اس کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی جوائن کر لے۔
اسے منہ مانگا معاوضہ دیا جائے گا، لیکن حسن شاہ بھی فطرتاً مختلف آدمی تھا، آزاد، منشی اور کسی کی برتری نہ قبول کرنے والا۔ جس چیز سے بھی متاثر ہو جاتا ہے اس کے لیے موم کی طرح پگھل جاتا تھا۔ جہاں مزاج فطرت کے خلاف کوئی عمل ہوتا تو پتھر کی طرح سخت بن جاتا۔ کیرولین اس کی اس شخصیت کو بے پناہ پسند کرتی تھی اور اس نے یہ بات تسلیم کرتے ہوئے کہا تھا کہ حسن شاہ، در حقیقت تم سچے فنکار ہو۔ ایک سچا فنکار کبھی قیدی نہیں بن سکتا۔ میں تمہاری شخصیت کو اس انداز میں زندہ رکھنا چاہتی ہوں جس طرح تم چاہتے ہو، لیکن تم یوں سمجھ لو کہ میری ایجنسی کے لیے تم ناگزیر ہو۔ حسن شاہ میڈم کیرولین کے بارے میں سوچتا ہوا آخرکار ایمسن پہنچ گیا اور اس کا اندازہ درست نکلا۔ پارکنگ لاٹ پر کیرولین کی شاندار کار کھڑی ہوئی تھی۔ حسن شاہ نے گھڑی میں وقت دیکھا، 10 بجنے میں 1 منٹ تھا۔ اس 1 منٹ کے اندر اندر وہ کیرولین کے سامنے پہنچ گیا۔ کیرولین اسے دیکھ کر پرتپاک انداز میں مسکرائی اور بولی، میں تمہیں سچا فنکار غلط نہیں کہتی، اس کے اندر ایک اقتدار کی پاسداری بھی ہوتی ہے۔ تم وقت کے بہت پابند ہو، یہ تمہاری بہت بڑی خوبی ہے جس کی میں دل سے قدر کرتی ہوں۔ شکریہ میڈم، آج میں آپ کے لیے ایسی خوفناک داستان لایا ہوں جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گی۔ جلدی سے مجھے دنگ کرو، کیرولین نے ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ویٹر کے آنے پر اس نے آرڈر دیا اور پھر بولی، ہاں، ایسی کیا خاص بات ہے؟ ایک نام ہے سترانی، کیسا ہے؟ دلکش اور پراسرار، ہم اسے کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، صرف نام کو یا اس لڑکی کو بھی؟ ایسی کوئی لڑکی ہے؟ میڈم نے سوال کیا۔ حسن شاہ نے اسے سترانی اور بجرنگی کی پوری کہانی سنا دی۔ میڈم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر اس نے کہا، اور تم مجھ سے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، میں نے جو کچھ بتایا ہے وہ سچ ہے۔ مائی گاڈ، اور تمہاری اس لڑکی تک رسائی ہے؟ پوری طرح۔ ابھی تو مجھے اس دوسری لڑکی کی تصویر بھی بنانی ہے جسے میرے ذہن میں اتارا گیا ہے۔ ویٹر نے آرڈر سرو کر دیا تھا لیکن دونوں بہت دیر تک خیالات میں ڈوبے رہے۔ پھر میڈم بولی، اس جدید دور میں بھی اس طرح کی کہانیاں زندہ ہیں؟ یہ کہانیاں تو اس کائنات کا حسن ہے میڈم، کیونکہ ایسی کہانیوں سے ہمیں اپنی اصلیت کا سراغ ملتا رہتا ہے۔ قدرت نے اس کائنات کو بہت سے رازوں سے ڈھکا ہوا ہے، ہم اپنے آپ کو اس جدید دنیا کا باسی کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں اور اس سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو اس کائنات میں ہے۔ میڈم، یہ تو کچھ نہیں ہے، کائنات میں ایسی چیزیں چھپی ہوئی ہیں کہ صحیح طور پر منظر عام پر آ جائیں تو انسانی دماغ پھٹ کر رہ جائے۔ بہرحال تم نے مجھے واقعی حیران کر دیا ہے اور تم کہتے ہو کہ وہ انتہائی خوبصورت بھی ہے۔ میڈم، میں نے اسے ایک فوٹوگرافر اور ایک مصور کی حیثیت سے دیکھا ہے، آپ اسے اپنے ماہرانہ آنکھ سے دیکھیں گی تو دنگ رہ جائیں گی۔ وہ صرف اپنے عمل میں ہی پراسرار نہیں بلکہ اس کی شخصیت میں ایک ایسا انوکھا پن ہے کہ انسان اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ تم مجھے اس کے لیے پاگل کیے دے رہے ہو حسن شاہ، یہ بتاؤ میں اسے کب مل سکوں گی؟ کیرولین نے کہا۔ حسن شاہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، وہ مجھ سے ملاقات کرتے رہیں گے، میں بہت جلد آپ کو اس سے ملواؤں گا۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ جو تصویر وہ مجھ سے بنوانا چاہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی بہت ہی دلچسپ کہانی ہے، میں وہ کہانی بھی ضرور معلوم کر لوں گا۔ ذرا تصویر مکمل کر لو، میری بات سنو، وہ تصویر تم ابھی انہیں دو گے نہیں، کیونکہ میرا خیال ہے وہ تصویر بہت بڑی کمزوری ہے ان لوگوں کی اور وہ اس کے حصول کے لیے تم سے ہر طرح کا تعاون کریں گے۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے، حسن شاہ نے کہا۔ انہیں تصویر کے جال میں الجھائے رکھو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یقیناً میڈم، یقیناً۔ بہت دیر تک حسن شاہ اور کیرولین باتیں کرتے رہے۔ کیرولین واقعی سترانی اور بجرنگی سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی اور جلد سے جلد ان لوگوں سے مل لینا چاہتی تھی۔ 2 دن تک حسن شاہ کو انتظار کرنا پڑا۔ تیسرے دن سترانی اور بجرنگی حسن شاہ کے اسٹوڈیو پہنچ گئے۔ حسن شاہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ اس تصویر کی کافی حد تک تیاری کر چکا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ بجرنگی اور سترانی آیا تو اس نے اس تصویر پر پردہ ڈال دیا جو اس نے اب تک بنائی تھی۔ اب تک کی بنائی ہوئی تصویر سے رادھیکا کے خدوخال ابھر آئے تھے اور یہ حسن شاہ کا کمال تھا کہ رادھیکا کی اصل شکل میں اس تصویر میں سرے فرق نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر سترانی کو دیکھا جو ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حسن شاہ کو اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹانی پڑی تھی کیونکہ سترانی کا سحر انگیز حسن انسان کے ذہن پر براہ راست اثر انداز ہوتا تھا۔ وہ چند لمحات سوچتا رہا، پھر بولا، بجرنگی بابا، پتہ نہیں آپ لوگوں کی شخصیت میں کیا سحر ہے کہ میں ہر لمحہ ہر گھڑی آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا آپ کے مسائل کیا ہیں لیکن میں آپ کو کچھ پیشکش کرنا چاہتا ہوں۔
بجرنگی نے سوالیہ انداز میں حسن شاہ کو دیکھا تو حسن شاہ دوبارہ گویا ہوا، اگر آپ کے پاس زندگی گزارنے کے بہت اچھے وسائل موجود ہیں تو میں آپ کو بالکل کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میرا ایک فن ہے، ایک پیشہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں تصویر بناتا ہوں اور یہ تصویر دنیا بھر میں مقبول ہے۔ میں فوٹوگرافی بھی کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑی فرم کی مالک خاتون ہے جن کی فرم کا نام کیرولینو ہے۔ میڈم کیرولین بہت ہی خوش مزاج اور ہماری اچھی دوست ہیں۔ وہ صاحب حیثیت بھی ہیں اور ملک کے بڑے بڑے لوگوں سے ان کے تعلقات ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی الجھن ہو اگر آپ ان سے کہہ دیں تو وہ آسانی سے اسے سلجھا لیتی ہیں۔ فیشن ڈیزائننگ کے لیے انہیں ماڈلنگ بھی کرنا پڑتی ہے اور بہت سی لڑکیاں ان کی ماڈل بن کر زبردست دولت کما چکی ہیں۔ سترانی کو دیکھ کے میرے دل میں یہ خیال ابھرا ہے کیوں نہ میں انہیں میڈم کیرولین سے ملا دوں، یہ ان کی ماڈل بن کے لاکھوں کمائیں گی۔ آپ میڈم کیرولین سے ملنا پسند کریں گے؟ بجرنگی خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا اس کا فیصلہ میں بعد میں کروں گا، تم ایک بہت اچھے انسان اور سچے انسان ہو، ہمارے ساتھ تم نے جس طرح تعاون کیا ہم اس کے شکر گزار ہیں، تھوڑا سا وقت دو ہمیں کہ ہم سوچ کر تمہیں بتا سکیں۔ کتنا وقت؟ جلدی چاہتے ہو یہ سب کچھ؟ ہاں، اس میں تمہارا کوئی مفاد ہے؟ بجرنگی نے سوال کیا۔ ہاں ہے، مالی مفاد، مالی بھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک ایسی لڑکی کو جو اپنے اندر بے پناہ حسن اور بے پناہ صلاحیتیں رکھتی ہے اس طرح گمنامی کی حالت میں نہیں رہنے دینا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے اس کا مقام ملے۔ ٹھیک ہے، مگر سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت تو دو گے نا؟ کیوں نہیں؟ حسن شاہ نے جواب دیا، پھر بولا آئیے میں آپ کو اپنی اب تک کی کاوش دکھاؤں۔ یہ کہہ کر وہ ان دونوں کو اپنے اسٹوڈیو کے اندرونی حصے میں لے گیا جہاں اس نے کینوس پر رادھیکا کی تصویر کے نقوش آدھے سے زیادہ نکال لیے تھے۔ اسٹوڈیو میں تیز روشنی کرنے کے بعد اس نے تصویر سے پردہ ہٹایا اور بجرنگی اور سترانی کی نگاہیں بورڈ پر بنی ہوئی تصویر پر جم گئی۔ بجرنگی بے اختیار ہو کر چند قدم آگے بڑھا اور گھٹنوں کے بل تصویر کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی ہچیاں بند رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ تصویر خوب رادھیکا کی تھی۔ اس کے منہ سے نکلا، بد نصیب بھائی ہوں میں تیرا رادھیکا، میں تیرا بد نصیب بھائی ہوں، تیری حفاظت نہیں کر سکا۔ کہاں ہے تو میری بچی، کہاں ہے تو رادھیکا؟ حسن شاہ، تم نے تو میرا کلیجہ نکال کر کاغذ پر رکھ دیا ہے۔ یہ تصویر خوبہو میری بہن کی ہے۔ تم نے غضب ڈھایا ہے، کاش تم اس تصویر کو زندہ کر سکتے۔ طویل عرصے کے بعد تم نے میری رادھیکا میرے اندر زندہ کر دیا ہے۔ یہ بھی بتا دو وہ کہاں ہے؟ اگر وہ گم ہو گئی ہے تو ہم ساری دنیا میں اس کی پبلسٹی کریں گے، ہم دنیا کے گوشے گوشے میں اسے تلاش کریں گے اور وہ مل جائے گی۔ بلکہ بجرنگی بابا، اب تو ہمارے ساتھ تعاون کر کے آپ کو یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی رادھیکا کی تلاش میں آپ کی بھرپور مدد کریں گے۔ یہ تصویر اخبارات میں شائع ہوگی اور ہر طرح سے اسے تلاش کیا جائے گا۔ آپ کے ساتھ یہ تعاون میڈم کیرولین کریں گی جن کی دنیا بھر میں واقفیت ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے میڈم کیرولین سے ملا دو، بجرنگی بابا جذباتی لہجے میں بولا۔ تو پھر آج رات آپ اور سترانی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ ٹھیک ہے، مجھے وقت بتا دو، میں پہنچ جاؤں گا۔ نہیں، آپ مجھے ہوٹل کی مکمل تفصیل بتا دیں، میں خود آپ کو وہاں سے لے لوں گا۔ بجرنگی نے اسے اپنے ہوٹل کے بارے میں بتا دیا۔ تم یہ تصویر کب تک مکمل کر لو گے؟ بجرنگی نے پوچھا۔ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، آپ براہ کرم انتظار کریں، لیکن آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اس پر دن رات محنت کروں گا، جلد سے جلد اسے تیار کر لوں گا۔ حسن شاہ نے کہا۔ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ حسن شاہ بجرنگی کو وقت مقررہ پر اس کے ہوٹل سے لے گا۔ بجرنگی وہاں سے واپس اپنے ہوٹل آ گیا۔ رادھیکا کی تصویر دیکھ کر وہ بری طرح سے بے حواس ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں سے بار بار آنسو نکل آتے تھے۔ سترانی نے کہا، نہیں بابا، اب تو آپ کو آپ کی بہن کے مل جانے کی امید ہو گئی ہے۔ ہاں سترانی، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے شاید میری رادھیکا مجھے واپس ملنے والی ہے۔ حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں، دیکھو بھگوان کیا کرتا ہے۔ اگر مجھے ایک بات بتاؤ، حسن شاہ جو کہہ رہا تھا، وہ عورت جس کا اس نے کچھ عجیب سا نام لیا ہے تمہیں ماڈل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرے گا، اس سے ایک خطرہ پیدا ہوا جاتا ہے، اور وہ یہ خطرہ ہے کہ گربچہ سنگھ کی نگاہوں سے تمہاری تصویر گزر سکتی ہے، اس طرح وہ ہم تک پہنچ جائے گا۔ یہ بات ذرا خطرناک ہو جائے گی، اس لیے اس سے پہلے کہ ہم دلیپ سنگھ کو سزا دے سکیں کہیں گربچن سنگھ ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ تو پھر کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میڈم کیرولین کی پیشکش کو قبول نہ کرے؟ بجرنگی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تمہیں اس کا نام یاد رہ گیا، جبکہ یہ تیرا میرا نام مجھے یاد نہیں ہو سکا تھا۔ میں آپ سے ایک بات کہوں بابا، آپ کے سنسار میں جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں اس کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ یہاں طاقت کی حکمرانی ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ سارے کام اپنی مرضی کے مطابق کر لیتا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں مصور کی بات مان لینی چاہیے۔ اب تک ہم دونوں اکیلے ہی رہے ہیں، ہمارے پیچھے کوئی ایسی طاقت ہونی چاہیے جو ہماری کسی مشکل میں ہمارا ساتھ دے۔ گربچن سنگھ بے شک ایک علاقے کا جاگیردار ہے، اس کے پاس طاقت ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ طاقتور تو نہیں۔ ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کیرولین کیا چیز ہے، اگر وہ ہمارے کام آ سکی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اپنا کام مختلف طریقوں سے جاری رکھیں گے۔ گویا تم یہ سمجھتی ہو کہ ہمیں میڈم کیرولین کی بات مان لینی چاہیے؟ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ اگر تم سمجھتی ہو تو ٹھیک ہے۔ بجرنگی تیار ہو گیا،
ادھر حسن شاہ نے جلدی کیرولین سے رابطہ قائم کر کے ساری تفصیل اسے بتا رہی تھی۔ کیرولین نے کہا، ہم اس پرسرار لڑکی سے کسی ہوٹل میں نہیں، اپنے گھر میں ملاقات کریں گے۔ اگر لڑکی کارآمد ہوئی تو ہم آگے کے بارے میں کچھ فیصلے کریں گے۔ ٹھیک ہے میڈم، حسن شاہ نے جواب دیا۔ رات کو تقریباً 8 بجے حسن شاہ میڈم کیرولین کی گاڑی لے کر ان لوگوں کو لینے ہوٹل روانہ ہو گیا۔ بجرنگی بے وقوفی سے کوئی کام نہیں لیتا، اس نے آج بھی سترانی کو پردے میں رکھا تھا۔ سترانی نے بجرنگی کے لائے ہوئے سامان سے میک اپ کیا تھا۔ بجرنگی کو تو خود ایسی چیزوں سے کوئی واسطہ نہ پڑا تھا، نہ اس کا شوق تھا، لیکن سترانی کو دیکھ کر اس کی نظر جھک گئی۔ ایک دن کی وہ بچی جس کا رنگ نیلا تھا، جو سانپوں کے زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، آج جو کچھ نظر آ رہی تھی اسے وہ بھرپور نظروں سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حسن شاہ نے تلاش کرتا ہوا ان کے کمرے تک پہنچ گیا، پھر اس نے سترانی کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ سترانی نے انتہائی خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور وہ کسی حسین پھول کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میک اپ بھی بہت طریقے سے کیا گیا تھا۔ حسن شاہ حیران رہ گیا، یہ میک اپ انہوں نے خود کیا ہے؟ ہاں حسن شاہ، تم ایک مصور ہو، ہر بات کو سلیقے سے دیکھتے اور سلیقے سے پرکھنے کے عادی ہو۔ مجھے بتاؤ یہ کیسی لگ رہی ہے؟ میری رائے مجھے تک رہنے دیجیے بابا بجرنگی۔ آئیے۔ سترانی نے اپنا وہ بے تکا جول نما لبادہ اپنے سر سے پاؤں تک ڈال لیا۔ بجرنگی کے ساتھ باہر نکل آئی۔ وہ خود بھی ذرا سا شوق مزاج تھی اور اب جبکہ اسے ان سارے معاملات میں دخل ہونے کا موقع ملا تھا تو اور بھی زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ اسے اپنے لباس کو دیکھ کر وہ خوب ہنسی تھی اور پھر بڑے شوق سے اسے پہن کے باہر نکلی تھی۔ حسن شاہ نے انہیں شاندار کار میں بٹھایا، پھر اس کے بعد خود کار ڈرائیو کرتا ہوا چل پڑا۔ سترانی کار کی کھڑکیوں سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ پھر کار اس خوبصورت عمارت میں داخل ہوگی جس کے دونوں طرف حسین لون بنا ہوا تھا۔ رات ہو گئی تھی اس لیے لون پر روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ کار بجری کی چھوٹی سی روش پر چل کر آخر کار پورچ میں جا رکی۔ ایک ملازم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سترانی اور بجرنگی پچھلی سیٹوں سے نیچے اتر آئے۔ حسن شاہ ان دونوں کو اندر لے کر داخل ہوا۔ کیرولین شاندار ڈرائنگ روم میں ان کی منتظر تھی۔ اس نے پرتپاک انداز میں ان کا خیر مقدم کیا۔ بجرنگی خود بھی ایک خوبصورت سوٹ میں ملبوس تھا، اس کی اصل شخصیت کہیں گم ہو گئی تھی۔ کیرولین نے مسکرا کر اس سے ہاتھ ملایا، پھر بولی، حسن شاہ ذرا اپنے اس شاہکار سے پردہ تو ہٹاؤ۔ حسن شاہ نے مسکرا کر سترانی کو دیکھا اور سترانی نے اپنا غلاف اتار دیا۔ کیرولین پرتجسس نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سترانی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا منہ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دیر تک سترانی کو دیکھتی رہی، پھر صوفوں کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھو حسن شاہ بیٹھو۔ اس کے بعد اسے حسن شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، حسن شاہ بلا شبہ جو کچھ تم نے کہا وہ سچ تھا، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ اس صحرا کے اندر کوئی اور شخصیت بھی چھپی ہوئی ہے۔ سترانی ہے تمہارا نام؟ جی میڈم، سترانی۔ حسن شاہ نے تمہارے اور بجرنگی بابا کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ مجھے براہ راست آپ دونوں سے کچھ سوالات کرنا ہے، کیا میں کر سکتی ہوں؟ بجرنگی نے آنکھیں بند کر گردن جھکائی اور بولا، جی میڈم۔ بجرنگی بابا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، کہاں رہتے تھے؟ پہلے یہ سوال کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے میرے لیے، میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ کی زندگی کا کوئی خاص مشن ہے، آپ فوری طور پر کہیں جانا چاہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ سترانی کے لیے آپ کے دل میں کوئی خاص جذبہ ہے؟ یہ کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جواب میرے لیے ضروری ہیں۔ مزید یہ کہ کیا آپ 30 سال تک مستقل میرے پاس رہ سکتے ہیں؟ یوں سمجھ لیجیے میں 30 سال تک آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ میرے پاس رہنا پسند کریں تو آپ جب تک میں اپنا یہ کاروبار کر رہی ہوں اور اس ملک میں ہوں اس وقت تک آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ جہاں تک اس کے بعد کے معاملات کا تعلق ہے تو فوری طور پر میں آپ کو ایک خوبصورت رہائش گاہ، کم از کم 4 ملازم، ایک کار ڈرائیور کے ساتھ اور 2 لاکھ روپے ماہوار معاوضہ پیش کر سکتی ہوں۔ مزید یہ کہ 3 مہینے کے بعد اگر میں یہ دیکھوں گی کہ آپ کی وجہ سے میرے کاروبار میں اضافہ ہوا ہے تو جو میری کمائی آپ کے ذریعے ہوگی اس کا 15% میں آپ کو پیش کر دوں گی۔ آپ کی ہر طرح کی حفاظت اور تمام تر ضرورتوں کا ذمہ میرا ہوگا۔ آپ لوگوں کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا پڑے گا جو آپ کی مرضی اور مزاج کے مطابق نہ ہو۔ میڈم، آپ نے جو کچھ کہا وہ میرے لیے بہت اچھا اور میری ضرورت کے مطابق ہے۔ میں نے حسن شاہ سے ایک تصویر بنائی ہے۔ یہ تصویر میری بہن کی ہے جو طویل عرصے پہلے گم ہو گئی تھی۔ اسے تلاش کرنا میری ذمہ داری ہے۔ جب تک وہ مجھے نہیں مل جاتی میں اپنی سترانی کی زندگی میں کوئی بہت اہم تبدیلی نہیں چاہوں گا۔ 3 سال تک بے شک میں آپ کے ساتھ رہوں گا، لیکن اگر کہیں سے مجھے یہ پتا چلا کہ فلاں جگہ میری بہن کے ملنے کے امکانات ہیں تو میں… بجرنگی نے جملہ پورا نہیں کیا تھا کہ کیرولین بول اٹھی، ہاں آپ اس کی تلاش اور اس کے پاس جانے کے لیے آزاد ہوں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ صرف یوں سمجھ لیجیے کہ میں آپ کو ہر طرح کی سہولت فراہم کروں گی اور خود بھی اسے تلاش کرنے کے لیے بھرپور جدوجہد کروں گی۔ جو تصویر آپ نے
انتہائی پرسرار انداز میں بنوائی ہے حسن شاہ سے۔ اسے میں پورے ہندوستان میں پھیلا دوں گی اور ایک اچھی رقم بھی رکھوں گی جس کی خوب پبلسٹی ہوگی۔ تو جو شخص اس لڑکی کو تلاش کرے گا، اس کا پتہ دے گا، اسے 5 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا اور میں یہ انعام اپنی جیب سے دوں گی۔ آپ اس کے حساب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کیا مجھے جواب دینا پسند کریں گے؟ اس سے اچھی پیشکش میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں تیار ہوں، بجرنگی نے کہا۔ میڈم نے مسکراتی نگاہوں سے سترانی کو دیکھا، پھر بولی، کیوں سترانی، کیا تمہیں بھی منظور ہے؟ بابا بجرنگی میرا باپ ہے، میری ماں ہے، اور ماں باپ اگر کوئی بات کسی سے کرتے ہیں تو وہ خالی ماں باپ کی بات نہیں ہوتی۔ ارے واہ، آواز دیکھ رہے ہو حسن شاہ، کیسی زبردست آواز ہے یار، گزب ڈھائے گی یہ لڑکی تو۔ سترانی، تمہیں ہر وہ چیز دی جائے گی جو تمہارے دل میں ہوگی۔ اچھا اب یہ بتاؤ تمہارے اندر اور کیا کیا خوبیاں ہیں؟ کوئی خوبی نہیں، جو کچھ میرے باپ نے بتا دیا، اس سے زیادہ میرے بارے میں اور کون جان سکتا ہے؟ تمہارے جواب بڑے نپے تلے ہوتے ہیں۔ سچی بات ہے کہ تم چند ہی لمحوں میں میری آنکھوں کے رستے سے دل میں اتر گئی ہو۔ ہمارے درمیان یہ معاہدہ طے ہے، اس کی کاغذی کارروائی بھی ہو جائے گی۔ بابا بجرنگی، آپ کی اگر کوئی اور خواہش ہو تو ہمیں بتائیے، تھوڑا سا کام ہے میرا اور اس کے بعد چندوسی جانا ہوگا۔ ضرور جائیے۔ کیا سترانی بھی جائے گی؟ ہاں ٹھیک ہے، اب آپ یوں کریں کہ ہوٹل سے میرے فلیٹ منتقل ہو جائے۔ وہ فلیٹ خالی ہے اور آپ کو یقیناً پسند آئے گا، وہاں آپ کی ضرورت کی تمام چیزیں ملیں گی۔ اب تو رات ہو چکی ہے، آپ چاہیں تو رات میرے گھر پر گزار سکتے ہیں، ہوٹل واپس جانے کی ضرورت نہیں، یہاں آرام سے کل دن میں آپ کو فلیٹ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ چندوسی آپ کب جانا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ جلدی نہیں ہے، آپ اپنے کام ضرور کر لیں، یوں سمجھ لیں کہ اب آپ ہمارے ہیں، ہمارے 2 محافظ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ چندوسی میں آپ کے کچھ عزیز و اقارب ہیں؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، میں وہاں اپنے کچھ کمرشل شوٹ کر چکی ہوں۔ چندوسی بہت خوبصورت ہو گیا ہے، آپ کب سے وہاں نہیں گئے؟ طویل عرصہ ہو گیا ہے، پرانے اور نئے چندوسی میں بہت فرق ہے۔ وہاں ہوٹل پام روز کسی 5 اسٹار ہوٹل کی حیثیت رکھتا ہے، بڑے بڑے عمرہ اور روسا اسی ہوٹل میں قیام کرتے ہیں۔ آپ جب بھی وہاں جانا چاہیں میں آپ کے لیے کمرے بک کروا دوں گی۔ اور بتائیے؟ نہیں بس ٹھیک۔ سترانی کھانے میں کیا پسند کرتی ہے؟ اور سترانی خاموش رہی تو بجرنگی نے کہا، وہ سب کچھ جو محبت سے کھلایا جائے۔ اوکے چلیے پھر ہم اپنی محبت کیش کریں۔ کیرولین ڈرائنگ روم سے اٹھ گئی۔ پرتکلف ڈنر کیا گیا۔ سترانی اپنی نفاست اور سلیقے کا ثبوت دے رہی تھی کہ خود بابا بجرنگی بھی اس بات پر ششدر رہ گیا۔ پھر اس کے بعد کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ حسن شاہ بھی موجود تھا۔ رات کو 1 بجے حسن شاہ نے اجازت مانگ لی۔ سترانی اور بجرنگی کو ان کی خواہش کے مطابق کیرولین نے اپنے گھر کے ایک کمرے میں ہی جگہ دی تھی جو بہت ہی شاندار تھی اور اس میں 2 بستر لگے ہوئے تھے۔ بجرنگی نے سترانی سے پوچھا، ہاں سترانی تم بتاؤ، تم مطمئن ہو یا نہیں؟ بابا بار بار کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جہاں تم مطمئن ہو وہاں میں مطمئن ہوں۔ سترانی، اب بھی ایسی بہت سی باتیں ہیں اس سنسار کے بارے میں جو مجھے خود بھی معلوم نہیں۔ میں نے جو زندگی گزاری ہے سترانی، وہ پہلے چندوسی کے گھر میں گزاری ہے۔ اس سمے چندوسی بہت بڑی جگہ نہیں تھی۔ میرے پتا جی دلیپ سنگھ کی حویلی میں نوکری کرنے جاتے تھے اور میں اپنی بہن رادھکا کے ساتھ گھر میں رہا کرتا تھا اور چھوٹے موٹے کام کیا کرتا تھا۔ پھر ہمارا بوڑھے سما آیا، پتا جی نے آتم ہتیا کر لی جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا، اور میں رادھکا کو لے کر وہاں سے چل پڑا۔ بہت سا سمے میں نے گربچن سنگھ کے پاس بتایا اور اس کے بعد اس ٹوٹے پھوٹے مندر میں جہاں میری تمہاری بھیٹ ہوئی۔ پھر بھی چندوسی اور گربچن سنگھ کے ہاں رہ کر، اور جب پتا جی جیتے تھے تو بہت سی جگہ پر ان کے کام سے بھی جایا کرتا تھا۔ بس سنسار میں کتنی گہرائیاں ہیں اس بارے میں بہت سی باتیں مجھے نہیں معلوم۔ اب تک جو کچھ میں کرتا رہا ہوں یوں سمجھو کہ اندازے سے کرتا رہا ہوں، پر تم نے دیکھا یہ میڈم کیرولین اور حسن شاہ بڑے اچھے ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہم میڈم کیرولین سے پورا سمجھوتا کریں گے اور اپنے مقصد کے لیے انہیں استعمال کریں گے۔ وہ ہم سے جو کچھ بھی چاہتی ہیں وہ پوری دیانت سے کریں گے۔ تمہیں ایک نیا جیون مل رہا ہے سترانی، باقی آگے بھگوان کی کیا اچھا ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ آرام سے سو جاؤ بابا، سترانی تمہارے ساتھ ہے، جیسا سوچو گے ویسا چاہو گے ویسا ہو جائے گا، بالکل چنتا مت کرنا، سترانی نے کہا۔ بجرنگی نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سچ ہے کہ اس نے سترانی کی پرورش کے لیے جو محنت کی تھی اب وہ اس محنت کا بھرپور جواب دے رہی تھی۔ دونوں ہی آرام کی نیند سو گئے۔ دوسرے دن ایک پرتکلف ناشتہ کیا گیا۔ میڈم نے اپنے کچھ خاص آدمیوں کو بلا لیا تھا جو ہدایت لے کر فلیٹ پر روانہ ہو گئے تھے
اور پھر دوپہر کے کھانے کے بعد میڈم نے حسن شاہ کو بھی طلب کر لیا، جو بڑی خوشی سے یہاں پہنچا تھا۔ اس کے بعد بجرنگی اور سترانی کو اس فلیٹ میں منتقل کر دیا گیا۔ کیرولین نے پوری دلچسپی کے ساتھ ان دونوں کو قبول کیا تھا، اس لیے وہ انہیں کافی وقت دے رہی تھی۔ حسن شاہ سے باتیں کرتے ہوئے اس نے کہا، حسن شاہ، میں اسے مس انڈیا بنا دوں گی، ملکہ حسن، بیوٹی کوئین۔ یہ میں تمہیں آج کہہ رہی ہوں، آنے والا کل میرے ان الفاظ کی تصدیق کرے گا۔ میں جانتا ہوں میڈم، آپ یہ صلاحیت رکھتی ہیں اور سترانی کا حسن اس کی ضمانت ہے۔ بعد میں میڈم نے حسن شاہ سے پوچھا، حسن شاہ، تم ایک آرٹسٹ آدمی ہو جو یقیناً رومانٹک ہوتی ہے، یہ لڑکی تمہارے دل پر ایسے انداز ہوئی ہے؟ حسن شاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، ہاں میڈم، ایسا ہے، لیکن میں بہت دور اندیش آدمی ہوں۔ اس کے انداز میں اس کے اندر جو پوشیدہ صفات ہیں وہ مجھے کبھی اس سے قریب نہیں ہونے دیں گی، کیونکہ میں اس کے مقابلے میں احساس کمتری کا شکار ہوں گا اور یہ سوچتا رہوں گا کہ اس کی پراسرار صلاحیتیں کہیں میرے لیے خوفناک نہ بن جائے۔ چنانچہ میری دلچسپی اب صرف کاروبار کی حد تک رہ گئی ہے۔ میڈم یہ سن کر خوب ہنسی، پھر اس نے کہا، دنیا بھر کے کامیاب لوگ ہمیشہ دور اندیشی سے سوچتے ہیں۔ بجرنگی اور سترانی کے لیے اور بھی بہت سی آسانیاں فراہم کی گئی تھیں۔ گھومنے پھرنے کے لیے کار مہیا کر دی گئی تھی۔ بجرنگی اس انتظام میں تھا کہ چندوسی میں اگر بچے نے انہیں تلاش کر لیا تو وہ مایوس ہو کر واپس چلا جائے گا۔ اس کے بعد دلیپ سنگھ کی طرف رخ کیا جائے گا۔ دلیپ سنگھ کے بارے میں اسے سترانی سے بہت سی باتیں کی تھیں اور سترانی کو بتایا تھا کہ دلیپ سنگھ سے بدلہ لینا ہے، وہ آزادی سے اس دنیا میں جی رہا ہے، اتنی آزادی سے اسے جینے نہیں دیا جائے گا۔ سترانی نے اس کا جواب دیا تھا کہ بابا، تم جس طرح سے چاہو گے میں ویسے ہی کروں گی۔ دونوں فلیٹ میں بڑے آرام سے رہ رہے تھے۔ کیرولین نے انہیں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کر دی تھیں، چنانچہ وہ گھومنے پھرنے بھی نہیں نکلتے تھے۔ ڈرائیور انہیں مختلف علاقوں کی سیر کراتا تھا، لیکن میڈم کیرولین بیوقوف نہیں تھی۔ بے شک وہ ان دونوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی، اس نے ان پر ہر طرح کے اخراجات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن وہ اصل میں کاروباری عورت تھی، پیسہ لگاتی تو پیسہ کمانا بھی جانتی تھی۔ چنانچہ وہ یہ اجازہ لے رہی تھی کہ سترانی اور بجرنگی اس کے مقاصد پر پورے اتریں گے بھی یا نہیں۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ دونوں تعاون کرنے والے اور مستقل ممبر جس طرح وہ چاہے گی اس کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ کچھ دن کے بعد حسن شاہ نے وہ تصویر مکمل کر دی اور پھر ایک رات میڈم اور حسن شاہ دونوں تصویر کے ساتھ فلیٹ پر پہنچ گئے۔ حسن شاہ نے وہ تصویر جو خوبصورتی سے فریم کرا لی تھی، بجرنگی اور سترانی نے معمول کے مطابق مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ سارا دن کیا کرتی ہو سترانی؟ میڈم کیرولین نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس کھڑکی میں بیٹھی بازار سے گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتی رہتی ہوں اور اس سنسار کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں۔ میڈم نے چونک کر سترانی کو دیکھا اور بولی، کیوں، اس سے پہلے تم نے کبھی سنسار پر غور نہیں کیا؟ اب تک کس طرح جیون بتاتی رہی ہو؟ سترانی ہنس کر بات کو گول کر گئی، پھر حسن شاہ نے ساتھ لائی ہوئی تصویر گاڑی سے نکلوائی اور اسے بجرنگی کے سامنے کھول دیا۔ بجرنگی جس کیفیت کا شکار ہوا تھا، اس کا تصور بآسانی کیا جا سکتا ہے، وہ پتھرا گیا۔ حسن شاہ نے تصویر پر اپنا فن کمال دکھایا تھا اور بس یوں لگتا تھا جیسے تصویر اب بھی بول پڑے گی۔ پھر بجرنگی سے ثبت نہ ہو سکا تو ہزاروں کی طرح رو پڑا اور دیر تک روتا رہا۔ میڈم کو رادھکا کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیل معلوم ہو چکی تھی، لیکن محتاط طریقے سے۔ اسے بس اتنا علم تھا کہ بجرنگی کی بہن بہت پہلے گم ہو چکی تھی، اسے تلاش کرنا ہے۔ میڈم کے اندر بھی یہ خصوصیت تھی کہ وہ کسی بھی بات کی قریت نہیں کرتی تھی اور صرف اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ جو کچھ بجرنگی نے اسے بتایا تھا بس وہ اسی حد تک محدود رہی تھی۔ البتہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ رادھکا کی تلاش کے لیے زمین و آسمان ایک کر دے گی۔ اس وقت اس نے یہی پیشکش کی کہ یہ تصویر مکمل ہو چکی ہے، ہم اس کے بہت سے فوٹوگراف بنوا لیں گے اور بابا بجرنگی، میں آپ کو بھی اس کے بہت سے پرنٹ پیش کر دوں گی۔ آپ اپنے طریقے سے جیسے بھی چاہیں اس سلسلے میں اپنا کام جاری رکھ سکتی ہیں، میں اور حسن شاہ اپنے طور پر یہ کام کریں گے۔ بجرنگی نے آنسو خشک کیے اور بولا، اگر میری بہن مجھے مل گئی میڈم کیرولین، تو پھر سنسار میں میرا آپ سے بڑا محسن اور کون نہیں ہوگا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کی بہن کو اس طرح تلاش کروں گی جس طرح میری اپنی بہن یا بیٹی ہو۔ اگر آپ اجازت دیں تو اب ہم چندوسی جانا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ دن وہاں رہنا ہوگا۔ جب آپ کا دل چاہے مجھے بتا دیجیے گا، میں وہاں ہوٹل میں آپ کے لیے کمرہ بھی بک کروا دوں گی۔ آپ یہ کام کر دیجیے۔ بجرنگی نے کہا، ٹھیک ہے، میں 2-3 دن کے اندر آپ کی وہاں روانگی کا بندوبست کر دوں گی۔ بجرنگی نے فرمائش کی کہ یہ تصویر ایک دن کے لیے اس کے پاس چھوڑ دی جائے، بعد میں اس کے پرنٹ وغیرہ بنوانے کے لیے اگر حسن شاہ چاہے تو اسے لے جا سکتا ہے۔ حسن شاہ نے خوشی سے یہ بات قبول کر لی تھی۔ جب وہ چلا گیا تو بجرنگی نے سترانی کو دیکھتے ہوئے کہا، تم نے دیکھا سترانی، یہ میری بہن رادھکا ہے، اپنے جیون سے زیادہ چاہتا تھا میں اسے، پر نہ جانے بیچاری کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا۔ اس کے بعد بجرنگی ساری رات تصویر کے سامنے بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اس نے زبردستی سترانی کو آرام کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ سترانی کئی بار اس سے کہا کہ بابا آپ سو جاؤ، لیکن بجرنگی نے کہا، سال ہاں سال بیت گئے سترانی بیٹی،
بہت عرصے کے بعد اسے دیکھ رہا ہوں، بھگوان تمہیں سکھی رکھے۔ میں تو سارا جیون اس کی یہ تصویر کہیں سے بھی نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ اگر تمہیں بھگوان یہ شکتی نہ دیتا تو میں اپنی بہن رادھکا کی تصویر کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دوسرے دن حسن شاہ آگے کا کام کرنے کے لیے تصویر واپس لے گیا۔ اس دن شام کو میڈم کیرولین ان دونوں کے پاس آئی اور اس نے کہا، بابا بجرنگی اگر آپ اجازت دیں تو آج میں سترائن سے تھوڑا سا کام لے لوں، جیسا آپ کا من چاہے کیرولین۔ بجرنگی نے اجازت دے دی۔ اس دن سترائن نے حسن شاہ کے اسٹوڈیو میں بہت سے پوز کیے۔ کیرولین نے اس کے مختلف پوز بنوائے تھے اور حسن شاہ نے اپنی تمام تر مہارت کا ثبوت دیا تھا۔ پھر کیرولین نے کہا، سترائن تمہیں کیمرے کے سامنے کوئی پریشان تو نہیں ہوتی؟ کیمرہ کہاں ہے؟ سترائن کے سوال پر دونوں ہنس پڑے تھے اور پھر سترائن کو واپس فلیٹ میں چھوڑنے کے لیے حسن شاہ اور کیرولین دونوں آئے تھے۔ بجرنگی کچھ بے چین سا تھا۔ کیرولین نے سوال کیا تو بابا بجرنگی بولا، بس ایسے ہی، پتہ نہیں کیوں میرے من کو کچھ الجھن سی لگی رہتی ہے۔ آپ کو ہم پر اعتماد کرنا ہوگا بابا بجرنگی۔ آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح آپ سترائن کی حفاظت کرتے چلے آئے ہیں، اس سے 10 گنا زیادہ حفاظت ہم خود کریں گے، مجھے وشواس ہے، بجرنگی نے کہا۔ اب آپ جب چاہیں آرام سے چندوسی جا سکتے ہیں۔ بتائیے کب جائیں گے؟ کیرولین نے پوچھا۔ آپ ہمیں چاہیں تو کل بھجوا دیں۔ ٹھیک ہے، میں انتظام کر دیتی ہوں۔ کل نہیں، آپ پرسوں چندوسی روانہ ہو جائیں گے۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں کہیے۔ تھوڑے سے نام بدل کر جائیں گے ہم وہاں۔ بتائیے کس نام سے آپ کے کمرے بک کرائے جائیں؟ سونمتی اور ساونت سنگھ۔ باپ بیٹی ہیں ہم دونوں۔ بڑے خوبصورت نام چنے ہیں آپ نے۔ سترانی، سونمتی، ارے واہ واہ، میں تو سترانی پر ہی ایش کر رہی ہوں، لیکن سونمتی بھی بہت خوبصورت نام ہے۔ اور پھر ساونت سنگھ۔ حسن شاہ، سن رہے ہو تم؟ یار ایسا کیوں نہ کریں، ہم بابا بجرنگی کو بھی اپنا ماڈل بنا لیں۔ میں ان کے چہرے پر تمام گریس دیکھ رہی ہوں، انہیں تھوڑی سی ٹریننگ دینے کے بعد بڑے خوبصورت ماڈل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ کیوں نہیں میڈم، آپ جو چاہے کر سکتی ہیں۔ یہ نام ذرا لکھ لینا، سونمتی اور ساونت سنگھ۔ اچھا، کل ہم یہ کام کرتے ہیں، لیکن جناب ساونت سنگھ یہ تو بتائیے کہ آپ کی کیفیت کیا ہو گئی ہے وہاں؟ وہی میں بتانا چاہتا ہوں، ہمارا ایک شہر ہے، چھوٹا سا شہر جس کا نام ہے کشن پوری۔ ہمالیہ کی ترائی میں یہ شہر ہے اور یہاں اس کے آس پاس ہماری بہت سی ساری زمینیں ہیں۔ بس یہ ہے ہماری کہانی اور ہم سیاحت کے لیے آئے ہیں۔ واہ زبردست سترانی، واقعی ہمالیہ کی ترائی کی کوئی پرسرار دوشیزہ ہی لگتی ہے۔ میں یہ انتظام کر دوں گی۔ برسوں چندوسی آپ کی روانگی اور وہاں ہوٹل پام روز میں آپ کو کمرے بک ملیں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو 2 محافظ بھی دوں گی جو آپ کی ہر طرح سے نگرانی بھی کریں گے۔ بعد میں میڈم نے حسن شاہ سے کہا، لڑکی اتنی حسین ہے کہ اس کے لیے ہر جگہ خطرات ہی خطرات رہیں گے۔ میں 2 ایسے تیز آدمیوں کو اسلحہ دے کر اس کے ساتھ روانہ کروں گی جو مجھے اس کے بارے میں روزانہ رپورٹ بھی دیتے رہیں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ آپ کا تو جواب ہی نہیں میڈم، جو سوچتی ہیں اعلیٰ سوچتی ہیں، حسن شاہ نے جواب دیا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، چندوسی بس ایک قصبہ تھا، لیکن جب یہاں جپسم کی پیداوار اور مارکیٹنگ شروع ہوئی تو چندوسی میں خوب ترقی ہوئی۔ ہندوستان بھر سے آنے جانے والوں کی بہتات ہوئی تو کئی اچھے ہوٹل بھی یہاں تعمیر ہوئے۔